بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ چونکہ قریب ہے اور آخری عشرے کا جو سب سے بڑا اور افضل عمل ہے وہ اعتکاف سنت کا ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ 2 دن اعتکاف کے کچھ مسائل ذکر ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے، لیکن یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد کے اطراف کی آبادی میں سے چند حضرات بھی بیٹھ جائیں تو پورے علاقے کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ علاقے اور محلے کا کوئی فرد بھی مسجد میں اعتکاف سنت کے لیے نہ آئے تو وہ پورا علاقہ گناہگار ہوتا ہے۔ جیسے مسئلہ نماز جنازہ میں ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ افراد ادا کر لیں گے تو سب کی ذمہ داری ختم ہوگی، اگر کوئی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ اعتکاف سنت کا ہے، تو یہ سنت علی الکفایہ ہے اور آخری عشرے کا بہت بڑا اور بہت ہی افضل عمل ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کا اہتمام پورے مدنی دور کے اندر فرمایا ہے، اور مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کے ساتھ آپ کے لیے خیمہ لگایا جاتا اور آپ اس میں آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ لہذا اس امت کے جو مرد ہیں ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے آخری عشرے کا۔ اسی طریقے سے جن حضرات نے اعتکاف کا ارادہ کر رکھا ہو کسی بھی مسجد میں، ان پر لازم ہے کہ وہ 20 رمضان کے غروب سے پہلے پہلے اس مسجد کی حد میں داخل ہو جائیں۔ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے، یعنی آج 19 ہے، کل بروز اتوار 20 ہے، تو جو اس سال اعتکاف سنت کا ارادہ کہیں بھی رکھتا ہو، جس نے ترتیب بنائی ہو، اس پر لازم ہوگا کہ وہ کل اتوار کے غروب سے پہلے اپنے ضروری مناسب سامان کے ساتھ اس مسجد کی حد کے اندر چلا جائے، داخل ہو جائے۔ باقی یہ کہ بیٹھنا کس کونے میں ہے، معتکف کہاں پر ہے، یہ تو بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے، لیکن مسجد کی حد میں داخل ہونا یہ اشد ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص غروب کے بعد داخل ہوا تو پھر اس کا اعتکاف سنت نہیں رہے گا، بلکہ وہ اعتکاف نفل کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن کا بھی ارادہ ہو اور جہاں بھی ہو تو وہ کل کے غروب سے پہلے پہلے اس مسجد کی حد کے اندر داخل ہو جائے۔ اور اہم ترین بات یہ کہ اعتکاف کے پیچھے چونکہ ایک مقصد ہے کہ یہ آخر کے 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قیمتی بنائے جائیں، لہذا ایک معتکف جتنا اعمال کے اہتمام کے ساتھ خشیت اور تقوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اتنا ہی اس سنت عمل کا فائدہ اللہ پاک اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ